چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید. میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تب یہ اپنے بزرگوں سے اپنے اساتذہ سے سنتا تھا کہ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے. میں عرض کروں آپ سے، چاہے شخصیت چھوٹی ہو، درمیانی ہو یا بڑی ہو، وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتی. دوسرا سر سید نہیں ہو سکتا. یا تو کوئی سر سید سے کمتر ہوگا یا کوئی سر سید سے بہتر ہوگا. کوئی شخص اپنی خوبیوں کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. جو سر سید کی خوبیاں تھیں وہ سر سید کے ساتھ رخصت ہو گئیں. سر سید ایک بہترین انسان تھے، اچھے دوست تھے، اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ اس حد تک تھا اور ادارے سے محبت کا کہ اکثر وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ کیوں بھائی ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ کہتے تھے ارے حضرت آپ نے فرمایا ہے تو لیجئے، دعوت ہو گئی. پھر اس کا حساب لگایا جاتا تھا، کیا کیا مینو ہوگا، کیا کیا کھایا جائے گا، کتنے لوگ ہوں گے، اور معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر 2375 روپے خرچ ہوں گے. تو سر سید کہتے تھے لاؤ یہ پیسے ہم کو دے دو، ہم نے کھا لی دعوت. تو اس طرح کے لوگ شاید اب پیدا نہیں ہوں گے. اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوں گے کہ رئیس علی گڑھ کے خدمت میں جب حاضر ہوئے سر سید اور یہ کہا کہ میں ادارے کے لیے چندہ مانگنے آیا ہوں. اس نے کہا مانگو، لاؤ ہاتھ. سر سید نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. رئیس علی گڑھ نے سر سید کے ہاتھ پہ تھوک دیا. سر سید نے اس ہاتھ کو بند کر لیا اور کہا رئیس علی گڑھ تمہارا شکریہ. انہوں نے کہا کیوں، کس بات کا شکریہ؟ انہوں نے کہا جو تھا تمہارے پاس وہ دے تو دیا تم نے، یہی تھا تمہارے پاس. لیکن ان کے اس جملے کا رئیس علی گڑھ پر اتنا اثر پڑا کہ کچھ دن بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بڑی تعداد میں سونے اور چاندی کے سکے لے کر سر سید کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ایک شکل تھی سر سید کی، جو جس ٹالرنس کی آج بات ہو رہی ہے اس کی مجسم تصویر اگر کوئی شخص تھے تو سر سید تھے. کٹ پلے پر لوگوں نے کہا سر سید ناچو، سر سید ناچنے لگے، ٹھمکے لگانے لگے. لیکن وہ کیسے بے غیرت اور بے حس لوگ تھے، اس میں صرف ایک پہلو کی طرف ہماری نظر جاتی ہے کہ سر سید نے ایسا کیا. سر سید مہان تھے، لیکن وہ کتنے نیچ لوگ تھے جنہوں نے سر سید سے ایسا کرنے کے لیے کہا. ہم ان نیچ لوگوں کی مذمت کریں، کیونکہ جب ہم ان گھٹیا لوگوں کی مذمت کریں گے تو آنے والے کل پھر کوئی سر سید بے عزت نہیں کیا جائے گا. کسی سے بھی راستہ روک کر پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی، شکشا کے چھیتر میں، ایجوکیشن فیلڈ میں، تعلیم کے میدان میں کوئی دو ایسے بڑے نام بتاؤ جنہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہو، تو لوگ کہیں گے ایک مدن موہن مالویہ اور دوسرے سر سید احمد خان. یہ کہیں کہ بادشاہ نہیں تھے، وزیر اعظم نہیں تھے، راشٹرپتی نہیں تھے، لیکن رہتی دنیا تک ان کے نام رہیں گے. یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ راشٹرپتی ہوئے، اپ راشٹرپتی ہوئے، کیندری سرکار میں منتری ہوئے، وزیر اعلیٰ تک ہوئے، ایک صوبے کے وزراء ہوئے، نہ جانے کتنے ایم پی ایم ایل ایز ہوئے، اور اس وقت بھی ہیں. لیکن علی گڑھ کے زخم پر تو مرہم شاید ہم نے بھی نہیں رکھا. فائدہ ضرور اٹھایا. کیا کر سکتے ہیں، المیہ ہے یہ. سر سید تو روتے تھے. سر سید کو تو کہہ دیا تھا انہی کی قوم نے کہ چندہ کھا گئے. اس سے زیادہ ہماری عظمت اور کیا ہوگی کہ ہم نے ایسے محسن کو یہ کہا کہ وہ چندہ کھا گئے، جس نے اپنے کپڑے، اپنا لباس، اپنے گھر کا سامان، اپنا گھر، سب کچھ قوم کو دے دیا ہو. تو ہم تو بہت خوبیوں کے مالک ہیں ماشاءاللہ. سر سید کا چہرہ جب بھی ہوگا تو اسی طرح نورانی نظر آئے گا جس طرح نورانی آج نظر آتا ہے.